ناصرہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناصرہ. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی بھائی میرا ایک مسئلہ ہے. ہاں میرے میاں کا نام حق نواز ہے. اچھا. اور ہماری شادی کو 13 سال ہو گئے. ٹھیک. لیکن یہ جو 5 سال اب گزرے ہیں نا، اس میں ہمارے لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح سے میری ذات کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو. ان کا ہر کام ان کو کہے بغیر رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ان کا کام ہو جاتا ہے. اچھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں گھر میں رہنے کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. وہ 24 گھنٹے موبائل ہے یا وہ ہے. اچھا. اگر میں کوئی بات کرتی ہوں تو وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا ناصرہ کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ میرے 3 بچے ہیں، 2 ٹوینس بیٹے ہیں. اچھا. 1 بیٹی ہے. تو بچے پڑھتے ہیں؟ جی بچے 5 کلاس میں ہیں. اچھا. اور بیٹی 7 کلاس میں. ٹھیک ہے. آپ کی آواز کو کیوں خرابی ہے یہ بتائیے. سر یہ میں نا بچپن میں گر گئی کی وجہ سے. نہیں یہ گرنے کی وجہ نہیں ہے یہ. جی جی ٹھیک ہے. گرنے کی وجہ گرنے سے آواز کیسے خراب ہو گئی؟ بس ایسے بچپن سے ہی ایسی ہے. بچپن سے ہی ایسی ہے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ آپ کو حق نواز سے پرابلم کیا ہے؟ کہ وہ فون زیادہ دیکھتا ہے؟ ان سے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے. ٹائم دینے سے کیا مطلب ہے؟ ٹائم دینے سے کیا مطلب ہے؟ کام کیا کرتے ہیں حق نواز؟ کیا کام کرتے ہیں بیٹا؟ جی وہ یہ رنگ کا کام کرتے ہیں. پینٹ کا کام کرتا ہے. تو دیہڑی دار کا ہے یا ٹھیکے دار ہے؟ کچھ اس طرح کا کام کرتا ہوگا نا. دیہڑی دار ہے. تو کیا ٹائم دے آپ کو؟ دیہڑی نہ کیا کرے، ہفتہ اتوار دیہڑی چھوڑ دے، کیا کرے؟ ہاں وہ کام کرے. اچھا. اب دیکھیے کہ بچوں کو بھی والد کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا. بچے اب باپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، باپ توجہ نہیں دے رہا. وہ ماں بات کر رہی ہے، ماں کو پیٹنا شروع کر دیا. اس کی وجہ سے بچوں کا بھی ماحول خراب ہو گیا. اچھا ناصرہ آپ ایسا کر سکتی ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے پہلے 5 سال گزارے شادی کے، یہ جو ہیں یہ بھی ایسے ہی گزاریں خاموشی کے ساتھ. لیکن سر اب بچے بڑے ہو رہے ہیں. کوئی بات نہیں، سارے بچے بڑے ہوتے ہیں، اس میں کیا. اچھا فرض کرو، میں یہ معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ مثال دے رہا ہوں، جو بچے یتیم ہوتے ہیں وہ کیسے پل جاتے ہیں؟ وہ بھی تو بڑے بڑے بااخلاق پلتے ہیں، ان کا تو باپ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ مائیں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتی ہیں؟ ہماری ظاہر سی بات ہے سر، صبر ہی کرتی ہیں. نہیں بچے اچھے، وہ تو ماں صبر کرتی ہوگی نا جو بیگم ہے. وہ جو بچے ہیں وہ اچھے قابل کیوں بن جاتے ہیں؟ جیسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. بہت سے صحابہ کی مثالیں ہیں، بڑے اعلیٰ لوگ نکلے، یتیم تھے. جی جی. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں یہ بتاؤ. سر یہ ساری بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. اچھا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو 2-3 سال ہے نا، اس میں ان کے ساتھ کوئی بندہ دوسرا اٹیچ ہو گیا. کون بندہ اٹیچ ہو گیا؟ کوئی دوسری عورت اٹیچ ہو گئی. کوئی اٹیچ ٹوچ نہیں ہوا نا. نہ ایسے کرتے ہیں. 13 سال ہو گئے شادی کو. زبان آپ کی بھی ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک قسم کی زبان ہے آپ کی. آپ کا بھی غصہ ماشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک ہے خیر سے. اب یہ سارے اگر اس طرح کی بدگمانی اور بد زبانی کٹھی رکھو گے، ایک دیہڑی دار آدمی آپ کے خیال میں کیا کرے؟ سر میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ گھر کے حالات ٹھیک ہوں گے تمہارے اخلاق سے. اچھا. ہاں یہ انگلیاں اٹھانے سے گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہوتے. اور یہ بچوں کے کندھوں پہ تلوار رکھنی اور بندوق رکھنی بند کرو، یہ نامناسب ہے بات. ابھی قاری صاحب سے میں پوچھتا ہوں. جی جی فرمائیے. بتائیے. جی بچوں کے سامنے ماں کو ڈی گریڈ کرنا یہ کچھ نہیں ہے. ماں ڈی گریڈ نہیں ہوئی نا اتنے سال کیونکہ ماں کی زبان اچھی تھی. اب ماں جب باقاعدہ برابری پہ آ کے بات کرے گی تو وہ بھی ایک دیہڑی دار آدمی ہے، وہ بھی غصہ کھائے گا. حق نواز بندہ ٹھیک ہے، بندے میں خرابی نہیں ہے. تم اخلاق ٹھیک کر لو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اس کا مطلب سر کہ میں خود ٹھیک نہیں ہوں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میری پیاری بہن، ایسا نہ کہو میں خود ٹھیک نہیں ہوں. اخلاق ٹھیک کرو، اپنی زبان ٹھیک کرو. میں نے تو یہ ابھی تک کہا ہی نہیں ہے کہ تمہاری آواز کیوں خراب ہے. یہ ووکل کارڈز کے اندر تمہیں پتہ ہے نا کیا پرابلم ہے تمہیں؟
یہ ووکل کارڈ کا اس کا کوئی تمہاری کسی گرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی خدا کے واسطے اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو گی, کام ٹھیک ہو جائے گا. تم پیچھے جس طرح پڑی ہوئی ہو اس طرح تو تمہارا بچہ بھی تمہارے قابو میں نہیں رہے گا. 2 چیزیں جو ہیں وہ پڑھو, ایک آیت کریمہ پڑھا کرو اپنی صحت کے لیے, اپنی آسانی کے لیے, اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک یہ 2 تسبیحات پڑھو, خدا تمہارے لیے آسانی کرے گا. لیکن زبان تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتی پیاری بچی, اس بات کو یاد رکھنا. حافظ یہ بات ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل. سائمہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. اچھا میں نے اپنی بہن کے حوالے سے پوچھنا تھا. اس کے نا 5 سال پہلے کھلا ہو گئی تھی. نام اس کا کیا ہے؟ اس کا نام لیلا. لیلا. جی. لیلا کا خلا ہو گیا تھا 5 سال پہلے. جی. اوکے. ان کا خلا لے لی تھی خود ہی. اور اس کا ایک بیٹا ہے. ہم نا اس کے رشتے تلاش کر رہے ہیں تقریباً 5 سال سے, تو کہیں بات نہیں بن پا رہی ہے. پہلے ذہن میں تھا کہ شاید کسی نے بندش کروائی ہو. اچھا. تو بندش کون کروا سکتا ہے؟ پہلے ذہن میں آیا تھا کہ شاید سسرال والوں نے کروائی ہو اس کے ایک سسرال. اچھا. لیکن وہاں پہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے ایکس ہسبینڈ کی تو ویسے ہی شادی ہو چکی ہے. تو 5 سال سے تقریباً کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا تو کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور یا تو رشتہ چلتا ہے اور گھر تک پہنچتا ہے, یعنی کہ معلومات لیتے ہیں لوگ, پتہ کرتے ہیں. سائمہ آپ کی کتنی عمر ہے بیٹا؟ میری عمر 45 سال. آپ خود میرڈ ہیں ماشاءاللہ؟ ہاں جی. اوکے, مجھے یہ بتائیے کہ ایک وجہ مجھے بتا سکتی ہوں کہ اس نے 5 سال پہلے خلا کس بات پہ لیا تھا؟ اصل میں اس کے شوہر ایک تو یہ کہ مزاجی طور پہ بہت یہ تھا کہ شکی مزاج, اور ان کے آپس میں نہیں بنتی تھی, اور وہ بالکل ذمہ دار انسان نہیں تھا, کماتا نہیں تھا صحیح طریقے سے. پھر وہ چلا گیا تھا باہر کے ملک اپنے بھائی کے پاس نا, وہاں پہ بھی صحیح طرح اس کی کماتا نہیں تھا, ان کے بھائی پہ ڈیپینڈ رہتا تھا, اور ہمیشہ یہ تو سائمہ ابھی آپ کی بہن کی لیلا کی کتنی عمر ہے؟ 45 سال. ہاں 43. 43 ایئرز کی عمر میں ایک بیٹے کے ساتھ اس کو ایسا شوہر چاہیے جو اخلاق کا بھی اعلیٰ ترین مظاہرہ کرتا ہو اور کمائی میں بھی انڈیپینڈنٹ ہو. جی ایسا ہی ہے نا؟ جی. بیٹا ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ نہیں ہوتے کیا؟ کہاں, میں خود پوچھ رہا ہوں. اچھا. وہ کون سا شخص ہوگا جو کہ بیگج بھی لے ساتھ, جو ایک بیٹے کو بھی ساتھ لینا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا نہیں لینا چاہیے, لیکن انڈیپینڈنٹ ہو, اکنومیکلی بھی اور اخلاق میں بھی سپیریئر ترین ہو, وہ کہاں ہوتے ہیں یہ لوگ؟ پتہ نہیں. بہرحال میں تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتی ہوں, اس کی بہن یہی مانگتی ہے. اور کیا کہتے ہیں, دوسرا یہ کہ 1-2 رشتے ایسے آئے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں, فائنینشلی بھی بہتر ہے, انہوں نے بیٹے کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن وہاں پہ بات نہیں بن پائی. تو اسی لیے نہیں بن پائی نا, obviously لوگوں کا اخلاق ہوتا ہے نا. لیکن جب لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو تب ساری چیزیں دیکھیں گے نا, وہ عمر بھی دیکھیں گے, وہ خلا کی وجہ کے اوپر بھی جانا چاہیں گے, وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب میں نے اس بچے کے ساتھ کو پالنا ہے, اڈاپٹ کرنا ہے. یہ ڈیفیکلٹ ویز ہیں, ان کو اتنی آسانی سے ریزالو نہیں کیا جا سکتا. یہ کہنا کہ کسی نے کیا ہوا ہے, نہیں, یہ خلا کیا ہوا ہے. اگر اس پہ کوئی جادو ہے تو وہ خلا کا جادو ہے نا. وہ جب ڈیسیژن لیا تھا تو وہ غلط ڈیسیژن تھا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اب یہ بہت اپ ہل ٹاسک ہے. تیسری بات یہ کہ اس کا تعلق کسی طریقے سے جادو ٹونے سے نہیں ہے.